अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम अपना लेसन कंप्लीट कर लें मदीना अरेबिक रीडर का, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, लास्ट टाइम गौसिया कर रही थी और गौसिया ने नंबर 3 किया था। जी गौसिया, 4 एंड 5। जी। अबूना सदीक़ु अम्मकुम। अबूना अम्मीकुम, ये अम्मीकुम लिखा हुआ है। हम अबूना हमारे अबू, सदीक़ु दोस्त हैं, अम्मिकुम तुम्हारे चचा के। हम्म अन मुदर्रिसूना क्या तुम अंतुम क्या तुम मुदर्रिसूना। मुदर्रिस उस्ताद को कहते हैं ना। जी जी। अंतुम क्या हम्म तुम मुदर्रिसूना। मैम ये क्या हम्म मतलब होगा? ये क्या, अंतुम तुम सब, मुदर्रिसूना उस्ताद हो। तुम सब, ठीक ठीक। आगे फिर उसका जवाब भी है। ला नहीं, नहनु अतिब्बाउ। हम्म हम डॉक्टर हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बरीरा, 6 एंड 7। जी मैम। अंतुम अबनाउल मुदीरी, क्या तुम सब प्रिंसिपल के बेटे हो। ला नहनु हफदतुहु, नहीं नहनु हम। मैम हफदतु का क्या मतलब होता है? हफदत, हफदतु बोलते हैं ग्रैंड सन, ठीक है। पोता कह लें या नवासा कह लें, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास ग्रैंड सन का लफ्ज दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हफदतु ग्रैंड सन, या पोते या नवासे, क्योंकि हमारे उर्दू में वो दो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। हु उसके, नहीं हम उसके ग्रैंड सन्स हैं या पोते हैं, ये कह होते थे। लेते हैं। जी। मदरस मदरसतुना कबीरतुन व मदरसतुकुम सगीरतुन, हमारा मदरसा बड़ा है और तुम सबका मदरसा छोटा है। हम्म। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई? जी, फाइजा जी, 8 एंड 9। जी फाइजा, पढ़ेंगी? यस मैम। हम्म लाना हदीकातुन जमीलातुन फी तिलकल करयाती, सूरत है। हम्म, जी तर्जमा। आ, लना फी तिलकल करयाती। करियती। लाना। हम्म, फाइजा आपकी आवाज कट गई। मेरा ख्याल इंटरनेट का आप कोई इशू है फाइजा, आपकी ना आवाज नहीं आ रही। चलें, थोड़ा सा ठीक होती है आपकी आवाज तो फिर मैं बाद में आपसे आगे फिर सुन लेती हूँ। हफ्सा, जी हफ्सा, यही 8 और 9। मैम इसका तर्जुमा तो ये होगा। क्या? आपकी ना आवाज नहीं आ रही फाइजा। जी हफ्सा। मैम ये करिया का क्या मतलब होता है? गांव, बस्ती। अ, हमारा हम्म खूबसूरत बाग है उस गांव में। लना हमारा, हदीकतुन जमीलतुन एक खूबसूरत बाग है, फी में तिलकल गरियती उस गांव में। नंबर 9। हमारे भाई हमारे भाई। अखूना, हमारा भाई हम्म देखें आगे ये अखूना क्या है। हमारा तालिब, हम्म हमारा भाई वाहिद है, जमा है?
वाहिद है। वाहिद है, तो फिर ये भी आपके पास वाहिद है, ठीक है ना। अखू ना, तो ये आपके पास क्या है, अखुन, आखुन कीजिए। ठीक है। हाँ, तो अभी ये हमने क्या बनाना है इसको, अखूना, ये क्या बना हुआ है, मुरक्कबे इजाफी बना हुआ है ना। तो मुरक्कबे इजाफी जब हमने इसको बनाना है ना, तो ये हमने पढ़ा था अखुन और अबुन के बारे में कि ये फिर इनमें थोड़ी सी चेंजेस किस तरह आती है, ये फिर ये यूं होगा, ठीक है ना, ये यूं नहीं होगा, ये गलत है। अखुना हम नहीं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको जब मुरक्कब इजाफी में जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये के बीच में वाव का इजाफा होगा। अखूना हमारा भाई। आगे। फी में और कुल्लियती। तालिबुन मैंने सही एक कहा। तालिब इल्म है। फी कुल्लियती, कुल्लियती कहते हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट के लिए भी बोलते हैं। फी कुल्लियत तिब्बी, मेडिकल कॉलेज में, हमारा भाई मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्म है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हुमा जी, नंबर 10। अंतुम अतिब्बाउ, क्या तुम सब डॉक्टर हो? बाजुना अतिब्बाउ, बाजुना बाज डॉक्टर हैं, व बाजुना मुहंदिसूना, और कुछ जो हैं वो इंजीनियर हैं। और ये ना किधर गया दोनों में, बाजुना, अच्छा, हम क्या में से कहेंगे? कुछ, हम में हम से में कुछ, हाँ, से कुछ, कुछ हाँ, डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर है। और में से और हम कुछ में से कुछ इंजीनियर है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मनाल 11 एंड 12। ठीक है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा रब है। हम्म अइना ज़हबतुम या इख़वानु, हम्म ए भाइयों तुम हम्म सब कहाँ गए थे। हम्म ज़हबना इला सूक़ी, हम सब बाजार की तरफ गए थे। अब तुम सब कहाँ गए, हम सब बाजार की तरफ गए, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इजी सी है। इसमें क्या है जी आपके पास, इसमें उन्होंने कहा है कि एक दिया हुआ है, लफ्ज़ एक दिया हुआ है, और उसको आपने क्या करना है, अज़िफ़िल अस्मा अल आतिया था इला ज़माइरी कमा हुआ मुवज़्ज़अन फिल मिसाल, उसको आपने बनाना है, मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना है, किसके साथ, ज़माइर के साथ। और हमें पता है कि ज़माइर मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़माइर जो है, हाँ जी, मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़माइर किसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, मुज़ाफ़ की जगह पे, मुज़ाफ़ इलैहि की जगह पे, या दोनों की जगह पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में हम ज़माइर को किस पोजीशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जी मैं मुजाफ बरीरा। सॉरी। मैं मुज़ाफ़ इलैहि की जगह पर। मुज़ाफ़ इलैहि की जगह सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम मुज़ाफ़ इलैहि की जगह पे ज़माइर को इस्तेमाल करें थे, तो मनाल कौन से ज़माइर हम इस्तेमाल करेंगे, मरफ़ू या मजरूर या मंसूब। मैम मजरूर या मंसूब। मंसूब किस लिए यूज़ करेंगे। नहीं, वो मंसूब और मजरूर एक ही है ना, हाँ ज़माइर एक लेकिन ही है। यहाँ, हाँ जी वो एक ही शक्ल है, लेकिन यहाँ पे हम उसको मजरूर बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक। ठीक। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे इसको अटैच करूंगी, जैसे अब आपको एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, कुम और ना के साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, क्योंकि इस जो लेसन था उसमें ये दो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो बैतुन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा बैतुकुम और बैतु ना, ठीक है जी। हाँ जी, मुनज़्ज़ा। आगे, उम्मुन को कैसे आप बनाएंगे, मैम आपने। उम्मुकुम हम्म और उम्मुना। उम्मुना, ठीक है। एक ये भी बनाएं, सदीकुन। सदीकुकुम, हम्म सदीकुना। सदीकुना। अच्छा जी, आगे कौन है जी, रहीला जी। अम्मुन। हम अम्मुकुम अम्मुना। अम्मुना। अच्छा, और एक इसका बना दें, दीनुन। कौन सा, अच्छा, दीनुकुम दीनुना। दीनुना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये वो दो स्पेशल किस्म के आपके पास आ गए, अबुन और अखुन, ठीक है। तो जब मैं अबुन को इन्हीं दो के साथ अटैच करूंगी, कुम और ना,
ہاں جی، تو کیسے اٹیچ کروں گی جی سارا؟ ابن کو آپ نے بنانا ہے جی سارا. جی السلام علیکم. ابو وعلیکم السلام. ابو کم ابونا. ہوں یہ آپ کے پاس بنے گا ابو اچھا کم ابو کم ابو ابونا. ٹھیک ہے، اس کو میں یوں نہیں لکھوں گی اور نہ ہی میں اس کو یوں لکھوں گی ابو کم ابونا، نہیں، میں اس کو ایک واو کا اضافہ یہاں ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، مرفوع اچھا حالت میں اس کی، یہ مرفوع حالت ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بن جائے گا ابو کم. تو ابو جب ہم اس کم کو تھوڑا سا اور ابونا. ٹھیک ہے، صحیح. جی اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اخن کا بھی کریں گے. تو اس کو بھی جب میں اٹیچ کروں گی ضمائر کے ساتھ، اور یعنی یہ مضاف بنے گا، تو پھر اس کی جب تنوین ختم ہوگی اور ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہوگا، تو جیسے میں نے اوپر بتایا کہ میں اس کو یوں نہیں لکھوں گی، اخو کم نہیں لکھوں گی، میں اس کو لکھوں گی جی اخو کم. کم. ٹھیک ہے، یوں لکھا جائے گا. اور اسی طرح اخو نا، اخو کم نہیں میں اس کو پڑھوں گی، تھوڑا سا اخو، تھوڑا سا اس کو میں کھینچوں گی کیونکہ واو ہے اس کے ساتھ، اور اخو نا. ٹھیک ہے، یہ دو آپ کے پاس، یہ 5 ہیں تقریباً، آلموسٹ 5 ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو آپ نے اس میں سے ابھی پڑھ لیے کہ ابن اور اخن کہ مرفوع حالت میں جب ہوتے ہیں تو ان میں یہ ایک واو ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں. اسی طرح اگر لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس جی صحیح سارا. اچھا جی، اب یہی چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے مضاف جو ہے اس کے اعراب چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر میرے پاس ہے اخوکم. جی میم ابھی جو ہم نے ضمیر لگائے ہیں وہ صرف سنگل اور اس کے لگائے ہیں نا جمع کے، تو ہم لوگ مثنیٰ کا بھی لگا سکتے تھے نا. کسی کا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اوپر انہوں نے اگزامپل میں آپ کو یہ دیا ہوا. جی ٹھیک ہے، تو یہ اگزامپل کے مطابق میں نے لگوائے ہیں. اچھا ٹھیک تو ضمیر تو آپ کسی بھی کے لگا سکتے ہیں. کتنے ضمیر ہیں آپ کے پاس؟ ہے. 14. 14، تو 14 کے 14 لگ سکتے ہیں. ہم، ٹھیک ہے، صحیح. اچھا جی، اب یہ اخوکم ہے. ابھی یہاں پہ آپ کے پاس جو مضاف ہے اس کا کیا اعراب ہے؟ اس کے اعراب ہے آپ کے پاس مرفوع. ٹھیک ہے، اب اگر میں اس کو کروں سارا ٹھیک ہے، بس آگے میں اب بتانے لگی ہوں نا تو پھر تھینک یو. اچھا جی، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب میں اس کے اعراب کو کروں گی منصوب، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کے پاس جو ہے یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ کام میں نے نہیں کرنا کہ پھر اس کو میں کم کے ساتھ جوڑ دوں تو اخاکم، اخاکم. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اخیکم. اب یہ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا کر سکتے ہیں، میرا خیال یوں کر کے اس کو ہم جوڑ دیں گے اخیکم. یہ یہاں پہ جو ہے نا اس کا، اچھا یہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کنفرم کر کے، لیکن ان کا کیا ہے کہ ان میں آپ کے پاس ایک مرفوع حالت میں واو کا اضافہ ہوتا ہے، منصوب میں آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں الف کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ یا کا اضافہ ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو، جو ہمارے پاس تھا فرسٹ والا، پہلا والا ریڈر، اس کے بالکل آخر میں ایک آپ کو دیا ہوا تھا. یہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا یا کا دیتی اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یا کا اضافہ؟ ہوں. یہ دیکھیں اچھا ٹھیک ابن. اب دیکھیں اوپر ایک ایگزامپل آپ کو انہوں نے سمپل دی ہوئی ہے بیت کی، بیتو کا، بیتو ہو، بیتو ہا، بیتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس کیا ہے؟ ابو کا، ابو ہو، ابو ہا، اور ابی. ٹھیک ہے، تو اخو کا، اخو ہو، اخو ہا، اور اخی. یہ ابھی انہوں نے صرف آپ کو مرفوع ہی بتائی ہے، اس سے آگے نہیں بتائی ہے. لیکن جب آپ کے پاس منصوب اور مجرور ہوتا ہے نا تو اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے
वो अलिफ और या का इजाफा होता है। वो मैं आपको एग्जांपल जो है ना वो चेक करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये यानी इनमें ये थोड़ा सा ये चेंजेस आती हैं। ये अभी आपको 2 उन्होंने बताए हैं, तो ये टोटल जो है ना ये 5 होते हैं। इनको स्पेशल ये होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो ये टोटल 5 होते हैं। अभी आपको सिर्फ उन्होंने 2 बताए हैं ना, अबुन और अखुन, क्योंकि ज्यादा यूज यही हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसमें, आप जब उसकी मरफू शक्ल होगी ना तो उसमें आपने ये जहन में रखना है कि वाव का इजाफा बीच में होगा। आप उसको डायरेक्ट जो है वो अटैच नहीं कर सकते। जैसे बैत को उन्होंने डायरेक्ट अटैच किया हुआ है, तो बैतुका बन गया बैतुहु, लेकिन अबुन और अखुन में ये चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में था शायद उन्होंने सारी यहाँ पे बताई है, लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने मरफू बताई है, क्योंकि मैं आगे आपको जो वो सारी इंशाल्लाह बताऊंगी फिर। बल्कि इसके ऊपर एक सर की छोटी सी वीडियो भी है, वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, आगे आपके पास जो है वो एक्सरसाइज में आ गया क्या, अय्यू। हाँ जी, अय्यू जो है वो हमने कहाँ पे पढ़ा था, अय्यू हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये क्या चीज है अय्यू, अय्यू, मैम ये अय्यू हरफ हमने इस्तिफहाम। हैंड रेज करेंगे जी। इस्तफहाम, ये हमारे पास अस्मा इस्तफहाम में से है। अय्यू के बारे में स्पेशल चीज क्या है, बाकी अस्मा इस्तफहाम के मुकाबले में अय्यू के बारे में एक स्पेशल बात हमने पढ़ी थी कि अय्यू जो है वो क्या बन के आता है। जी हुमा जी। ये मुजाफ बन के आते हैं हमेशा। ये हमेशा मुजाफ बन के आता है, और इसके अलावा दूसरी चीज, जी मनाल। मैम ये जो है ना मतलब तीनों इराबी हालतों में आता है। बिल्कुल सही है, एक तो ये मुजाफ बन के आता है और इसकी इराबी हालतें बिल्कुल उसी तरह चेंज होंगी जैसे इसम की इराबी हालतें तब्दील होती हैं। तो यहीं पे देखें आपको 2 एग्जांपल मिल जाएंगी। एक आपके पास पहले 3 जुमलों में अय्यू दिया हुआ है यानी मरफू हालत में, नीचे आपके पास जो है वो उससे पहले क्या लग गया, फी और मिन यानी हरफे जर लग गए, तो नीचे जो है वो हालत जर में, ठीक है जी। अच्छा जी गौसिया आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, पहला जुमला। अय्यू यौमिन हाजा, आज कौन सा दिन है? ये आज कौन सा, किधर आ गया। ये ये हम्म। ये ये कौन हम्म। सा दिन? हम्म। हाजा मुसब्ती, हम्म। ये हफ्ते का दिन है। ये हफ्ते का दिन है, ठीक है जी। कौन सा दिन और हफ्ते का दिन, कौन सा दिन और आगे हम बता रहे हैं कि हफ्ते का दिन, सही है। तो ये हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो अय्यू आपके पास जो है यहाँ पे मुजाफ बनकर आ रहा है। अच्छा जी, हफ्सा अगला वाला। ये कौन, अय्यु शहरन हाजा, ये कौन सा महीना है? हम्म। हाजा शहरु रजबिन, ये रजब का महीना है। बिल्कुल सही। जी हुमा जी, नेक्स्ट। जी। अय्यु कुलियतिन हाजिही, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? हाजिही हम्म। कुलियत तिजारती, ये उसका क्या कहेंगे, तिजारत बिजनेस का डिपार्टमेंट है। सही। मैम उसका जी कॉमर्स। मनाल। जी मनाल। ये अय्यी मदरसतिन अंता, तुम हम्म। इस मदरसे में कौन हो? हम्म। फी में, अय्ये मदरसतिन कौन से मदरसे, कौन से ओ, मदरसे में, अंता तुम कौन से मदरसे में या कौन से स्कूल में हो। ओ, अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती हम्म। में। ये मुतवस्सितती का मीनिंग क्या होता मिडल, है? मिडल। मैं मैं मिडिल स्कूल में हूँ या मिडिल। मैं मिडिल स्कूल में। हम्म। एक आपके पास होता है ना एलिमेंट्री स्कूल होता है, एक मिडिल स्कूल होता है, फिर सेकेंडरी, ये लेवल आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिडिल स्कूल में हूँ। मिडिल स्कूल आपके पास होता है 8th क्लास तक आपके पास जो चीज होता है। अच्छा जी, उसके बाद जी मुनज़्ज़ा, नेक्स्ट। मिन अय्यिन बालादिन अंता या उख्तु,
من سے ایجین کون سے، بالادین شہر سے، تم کون سے شہر سے ہو، اے بہن، انا من اليونانی، میں یونان سے ہوں۔ بلدن جو ہے وہ آپ کے لیے شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو من ای بلدن کی، کیونکہ یہاں پہ وہ جواب میں ملک کا نام بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ یہ ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ای بلدن انت یا اختو انا من اليونانی۔ اچھا جی، اگلی ایکسرسائز ہے جی اقرا جی۔ میم یہاں انتا آیا ہوا ہے تو انتی نہیں ہونا تھا؟ انتی ہونا چاہیے، من ای بلدن، تم کس، ہاں یہ انتی ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ نمبر 5 جی، نمبر 5 میں جو آپ کے پاس یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اسپیشل چیز کیا ہے جی؟ یہ جو الفاظ آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں ان میں کیا چیز کامن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ یہ کس قسم کے الفاظ ہیں؟ ولیم، ایڈورڈو، لندن، باریزو، پیرس کو بولتے ہیں، پاکستان استنبول کو بولتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، سلیمان، داود، یونس، ادریس، جبرائیل، میکائیل، فرعون۔ جی سارا، منصرف، منصرف ہے؟ پلیس کے نیمز سے، کنٹریز کے نیمز۔ نہیں، یہ سب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ سارے منصرف ہیں۔ اور سے دیکھیں، یہ کامن نیمز ہیں یہ جو جی منال، میم یہ غیر منصرف ہیں۔ یہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے یہ سارا، یہ غیر منصرف ہے۔ ہاں جی، غیر منصرف جو ہے منزہ، کیا نشانی ہوتی ہے غیر منصرف کی؟ جی منزہ۔ میم تنوین نہیں ہوتی، ہوں اور یہ جر میں زیر نہیں لیتے۔ جر میں زیر نہیں لیتے اور تنوین نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس سارے کے سارے جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ اب اس میں کچھ نام آپ کے لیے نئے بھی ہوں گے، کچھ آپ کے پاس اس میں ملکوں کے نام ہے، کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ انبیاء کے نام ہے، انبیاء کے نام تو ہم نے پڑھے تھے، کچھ آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ فرشتوں کے نام ہے، ایک آپ کے پاس یہ ولیم، ایڈورڈو، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ نان عربک نیم ہے۔ تو یہ نان عربک نیم جو ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ آپ کے پاس جو متفرق میں آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی ہم متفرق کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گئے۔ اچھا جی، اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں، لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، سٹارٹ کر رہے تھے ہم لوگوں نے لا، ایک اور لا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ وہ لا ہے جو کیا کرے گا، مضارع کو مجزوم کر دے گا۔ اس سے پہلے جو ہم نے لا پڑھے تھے، ایک لا ہم نے مضارع کے ساتھ ہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مضارع کو مجزوم نہیں کرتا تھا، لیکن یہ والا لا مضارع کو مجزوم کرے گا۔ دونوں میں ڈفرنس بھی ہے، دونوں کے علیحدہ علیحدہ نام بھی ہیں۔ تھوڑا سا میں نے اس کو جو ہے وہ پیچھے کیا ہے ویڈیو کو، تاکہ ہم وہ کنٹینیوٹی ہماری برقرار رہے، ٹھیک ہے، جو حرف ایجاب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لا پڑھا فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے پڑھا نا لا، افلا ینظرون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، لا ینظرون فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال ہوا۔ اچھا، اب یہ لا آیا ہے another لا جو مضارع کو مجزوم کرے گا، جو مضارع کو مجزوم کرے گا۔ جو نفی والا لا تھا وہ مجزوم کرتا تھا، لا ینظرون اس نے کوئی مجزوم کیا نہیں نا، تو نفی والا لا مجزوم نہیں کرتا، یہ لا جو ہے نا یہ مجزوم کرے گا۔ پہلے تو اس لا کا نام نوٹ کر لیں، اس لا کا نام ہے لا ناہیہ۔ ایک ہوتا ہے نفی شہروز، ایک ہوتی ہے نہیں۔ نفی اور نہیں، ان میں کیا فرق ہے آپ کے خیال میں؟
نہیں 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 نہیں، ایک ہوتی ہے نفی، ایک ہوتی ہے نہیں. امر بالمعروف، نہیں انل منکر، وہ والی نہیں. ہاں جی، وہ نہیں ہوتی ہے منع کرنا. ٹھیک ہے، تو نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے زہیب؟ نفی منفی بنانا اور نہیں منع کرنا. تو یہ لا ناہیہ ہے، یعنی منع کرے گا. یہ لا یعنی ڈونٹ کا مفہوم دے گا. یہ ڈونٹ. لائے ناہیہ اور لائے نافیہ میں کیا فرق ہے؟ لا نافیہ ایک، لا نافیہ، لا ناہیہ، ان دونوں لاؤں میں کیا فرق ہے؟ اچھا پہلا سوال یہ، لا نافیہ اور لا ناہیہ دونوں مضارع کے ساتھ ہی آتے ہیں. لا نافیہ لا ناہیہ دونوں مضارع کے ساتھ آتے ہیں. لا نافیہ مضارع کو کچھ نہیں کہتا، لا ناہیہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے. لا نافیہ منفی بنا دیتا ہے مضارع کو، لا ناہیہ منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ 4 پوائنٹ بس دھیان میں رہنے چاہیے. اوکے، لا ناہیہ اور لا نافیہ کا فرق. لا نافیہ اور لا ناہیہ کا کیا فرق ہے؟ دونوں مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، ایک مجزوم کرتا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا. ایک نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، ایک منع کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اوکے جی، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب مجھے بتائیے، یہ میں آپ کے سامنے ایک مضارع کا لفظ لکھ رہا ہوں تذہبو، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے. بتا دیا میں نے آپ کو خود ہی، آپ کا امتحان نہیں لیا. تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو جاتا ہے یا تو جائے گا. اس کے شروع میں لا لگاتا ہوں نافیہ. ٹھیک ہے، تو اس نے مضارع کو کچھ کرنا ہے؟ نافیہ نے تو کچھ نہیں کرنا بیچارے نے. اس نے کچھ نہیں کرنا ہے، اس نے سمپل منفی بنانا ہے. لا تذہبو کا ترجمہ ہوگا تو نہیں جاتا یا تو نہیں جائے گا. اب یہ تذہبو ہے، اس کے شروع میں لگا رہا ہوں لا ناہیہ. لا ناہیہ نے کیا کرنا ہے؟ مجزوم کرنا ہے. تذہبو مجزوم کیسے ہوگا؟ جزم کے ساتھ. اب لا تذہب کے معنی کیا ہے؟ تو نہ جا. ٹھیک ہے، تو مت جا، ڈونٹ گو. ڈونٹ گو یہ حکم ہے، لیکن منع کرنے کے لیے. وہ پازیٹو حکم تھا، یہ نیگیٹو حکم ہے، یعنی منع کرنے کے لیے. اسی لیے یہ جو لا تذہب بنتا ہے نا، گرامر والے سے کہتے ہیں یہ فعل نہیں ہے. فعل امر حکم دینے کے لیے اور فعل نہیں منع کرنے کے لیے. اور فعل نہیں کیسے بنتا ہے؟ لا ناہیہ لگانے سے. بس سمپل سی بات ہے. کوئی کہے جی فعل نہیں پڑھا آپ نے، آپ کہنے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. تو پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، فعل نہیں کیسے بنتا ہے؟ لا ناہیہ لگانے سے. اچھا، فعل امر جو ہے وہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنا تھا نا، لیکن فعل نہیں سب کے ساتھ بنے گا. ذہن میں رکھیے گا، یہ سب کے ساتھ بنے گا. یعنی لا یذہب بھی کہہ سکتے ہیں ہم. لا یذہب اس وقت ترجمہ کریں گے اسے نہیں جانا چاہیے، ہی شوڈ ناٹ گو. لا یذہب وہ مت جائے یا اسے نہیں جانا چاہیے. لا تذہب تو مت جا. لا اذہب مجھے نہیں جانا چاہیے یار. تو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا حسن؟ قرآن مجید میں لا نافیہ ہے یا ناہیہ پہچان لیں گے نا. کیسے پہچانیں گے؟ اگر مضارع مجزوم ہوگا تو آپ پہچان لیں گے یہ لا ناہیہ ہے، اور اگر مضارع اوریجنل ہوگا تو آپ کہیں گے یہ لا نافیہ ہے. اوکے جی، اب میں آپ کے سامنے قرآن کے کچھ جملے اگر لکھنے کی کوشش کروں
تو آپ پہچان لیں گے نا کہ لا ناہیہ ہے کہ نافیہ ہے. صحیح. لا ترفعو ناہیہ کیسے پتہ چلا؟ نون نہیں ہے، مضموم ہو کے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لا ناہیہ ہے یعنی منع کرنے کے لیے آ رہا ہے. رفع یرفع کے معنی ہوتا ہے اونچا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اونچا مت کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی وسلم کی آواز سے اوپر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا. ہاں جی تجہروا. لا تجہروا لا نافیہ کہ ناہیہ؟ ناہیہ. جہر کے معنی ہوتے ہیں اونچا کرنا. ٹھیک ہے، اونچا بولنا. جہری نماز کیا ہوتی ہے؟ امام صاحب اونچا بولتے ہیں نا اس میں. تو لا تجہروا مت اونچا بولو لہو ان کے ساتھ بالقولی بات کرنے میں، کا جہر بعضکم لبعض بالکل اس طرح جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم مبادا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں وانتم لا تشعرون. لا تشعرون ہاں جی لا تشعرون. لا نافیہ کہ ناہیہ؟ نافیہ لاہیہ؟ نافیہ. کیسے پتہ چلا؟ نون صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ لا نافیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ہاں جی لا کون سا ہے؟ ناہیہ. قہر سے ہے. قہر کسے کہتے ہیں؟ غصے کو. لا تقہر غصہ نہیں کرنا. اما الیتیمہ جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تھا فلا تقہر غصہ نہیں کرنا اس پہ. واما السائل. فاطمہ بیٹے آپ کا مائک ان میوٹ ہے، اس کو میوٹ کر لیں. فاطمہ علی. فلا تنہر لا ناہیہ. اور رہا سائل تو لا تنہر اسے ڈانٹنا مت. ڈانٹنا نہیں ہے، نہیں دینا نہ دو، ڈانٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں نا ان کی ایک صفت یہ ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. سائل کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنے والا. ٹھیک ہے، سوال کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے مالوں میں حق ہے. صحیح. ہم دیکھ کے کہتے ہیں حقدار ہی نہیں ہے، حقدار ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایسے نا ہم سر سے پیر تک جائزہ لیتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں کہ ڈیزرو نہیں کرتا. یا تو نظام ہو نا آپ کا اسلامک نظام جہاں پر زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہو، ایک بھی غریب نہ ہو مانگنے والا. ایسی کوئی بھکاری. ہاں پھر کوئی بھیک مانگتا ہے پھر حکومت اسے پکڑے گی، جیل میں ڈالے گی. پڑھے لکھے بھکاری ہیں یہاں پہ، ڈگریاں لے لے کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہم ایک سیکنڈ لگاتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے میں ڈیزرو نہیں کرتا. پروفیشنلز کو سائڈ پہ کرتے ہیں، میں پروفیشنلز کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک، کیونکہ
جب کوئی اچھی بات آنے لگتی ہے نا تو ساتھ ہی وہ دوسرا انداز بھی آ جاتا ہے فوراً کے جتنے پروفیشن اشاروں پہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے سارے، وہ فلاں کی گاڑی بھی ہے فلاں آتے، وہ اپنی جگہ سے ظاہر بات ہے جب سسٹم ایسا ہوگا تو ایسی چیزیں تو پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے جو بیچارے ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ بھی مار کھا جاتے ہیں، ڈیزرونگ بھی رہ جاتے ہیں نا. تو آپ کو کیا پتا ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے مال میں حق ہے اللہ نے رکھا. اس لیے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھر میں کوئی مانگنے والا آتا تھا نا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے گھر والے، کچھ نہ کچھ، یعنی اور کچھ نہ بھی ہوتا تو آٹے کی ایک بک جو ہے نا اس کے تھیلے میں ڈال دی جاتی تھی، اس کے ایک بک آٹے کی دیتے ضرور تھے. اور اگر بعض اوقات آٹا بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم نے والدہ کو ہمیشہ یہ کہتے سنا کہ بابا جی معاف کرو، معاف کرو. فقیر سے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنا حق لینے آیا تھا، آپ نے اسے حق نہیں دیا اس کا اور اس سے معافی مانگی کہ یار مجھے معاف کر. اب وہ معاف کرو تو ختم ہو گیا میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، اللہ بھلا کرے. پہلے پھر بھی ہمارے بڑے بزرگ جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہم بالکل ہی الگ ہو گئے. اچھا دل نہیں ٹھکتا نا، پھر بھی نہیں بات نہیں مانتا یار، نہیں نہیں یہ جذباتی باتیں ہیں ان کی جی. تو محروم جو محروم ہے ان تک پہنچے جائیں، محروم تک تو پہنچے ہیں. فی اموالکم حق للسائل والمحروم، سوال کرنے اور محروم لوگوں کا حق ہے نا. چلو سائل پہ دل نہیں ٹھک رہا تو جو محروم ہے اس تک تو پہنچ سکتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں نہیں. لیکن جیسے کوئی سائل آ جاتا ہے تو پوری تبلیغ دعوت ہمیں وہاں پر کرنے کا موقع ملتا ہے. پورا لیکچر 1 گھنٹے کا اسے دے سکتے ہیں ہم کہ بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے. مسجد میں کوئی مانگ لے تو دیکھیں آپ کیسے پہلی صف کے جو بزرگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تین نہیں پتا، اسے پتا ہوتا تو مانگتا کہ مسجد نہیں مانگ دے. آپ نے تربیت کی ہے فقیروں کی، فقیروں کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ مسجد میں نہیں مانگنا اور کہیں مانگ لو تو بیچارہ آ گیا مسجد میں تو مانگے گا. ایسے جھاڑتے ہیں اسے. یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. تو اما سائلہ فلا تنہر، فقیر کو ڈانٹنا نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، مت عبادت کرو مگر اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ہاں جی، یہاں پہ روک رہی ہوں میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 1 منٹ سے کم رہ گیا. انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. لا ناہیہ پہچاننا بہت آسان ہے. لا ناہیہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے، لا نافیہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے، دونوں میں سر نے کلیئر کر دیا. اس کو ہم آگے مزید دیکھیں گے اور اس کی پھر ہم ورک شیٹ بھی کریں گے. اور جو سر نے جو ابھی تھوڑا سا ایک لیکچر دیا جو کہ جیسے کہ وہ دیتے ہیں ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہماری بہتری کے لیے ایک لیکچر ہے، تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم پہلے دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا غلطی ہے اور اس نے کیا غلط کام کیا ہے، یا ان کی غلط چیزوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر نہیں فوکس کرتے پہلے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کی کریکشن کرنی ہے. اپنے آپ کی کریکشن کریں، پھر دوسرے کو کہیں کہ ہاں یہ کریکشن ہے. اور لیکن کریکشن کرنے